اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی مکرم شفیع معظم ہادی دو جہاں سرور سروران حضور سیدی و مولائی و آقائی و ملجائی احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت قادر مطلق کے دربار میں مالک تعالی میرے دل، دماغ، زبان اور نگاہ کو نفس اور شیطان کے شر سے اپنی کامل اور دائمی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر وہ کلمہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں خود راضی ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہوں۔ ہر وہ کلمہ میری زبان پہ جاری نہ فرمائے جس میں خود ناراض ہو، اس کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض ہوں۔ بیان حق میری زبان پہ جاری فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ کو اپنے عقیدے اور اپنے عمل کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، آج کے جمعۃ المبارک میں گفتگو کا جو عنوان ہے، شریعت مطہرہ کے ایک نہایت ہی اہم اور حساس پہلو پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے، جس بارے میں بڑی ہی عدم توجہی کا شکار ہم لوگ ہو جاتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے یا کچھ معاشرتی مجبوریوں کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اہم ترین فریضہ ہے، اس وجہ سے اس کا ذکر کرنا آج کی گفتگو میں مناسب سمجھا۔ اسلام چونکہ کامل دین ہے، وہ ماں کے پیٹ سے لے کے قبر کی چار دیواری تک کے جملہ احکامات جو دنیا میں لاگو ہونے ہیں، ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے اور ان کے لیے بہترین لائحہ عمل عطا کرتا ہے۔ اسلام سے پہلے وراثت کے اپنے اپنے اصول و قوانین تھے۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ابتدائی دور میں کوئی مخصوص حکم اس کے بارے میں لاگو نہیں فرمایا۔ ہاں، وصیت کا حکم تھا۔ دوسرے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے تو وہ اچھی وصیت کر کے جائے۔ اب وصیت اور وراثت یہ دو چیزیں ہیں۔ ابتدا کے اندر وصیت تھی، بعد میں وصیت منسوخ ہو گئی اور وراثت کا حکم جاری ہوا، لیکن وصیت ایک مخصوص حد تک باقی رکھی گئی۔ وصیت جس لفظ کے اندر ہم بول رہے ہیں، اس کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مال کا مخصوص حصہ کسی دوسرے کو منتقل کرنا، یا اس کے بارے میں اپنی کسی خواہش کا اظہار کر دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ مغربی اقوام کے اندر بھی، یورپ کے اندر بھی وصیت کے قوانین ہیں، اس کو ول کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے اپنی خواہش۔ فرق یہ ہے کہ وہ لوگ صرف اپنی ذاتی خواہش دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے کبھی کوئی مرنے والا اپنی ساری جائیداد کسی کتے کے نام پہ لگا کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی مرنے والا اپنی ساری پراپرٹی کسی چرچ کو دے کے چلا جاتا ہے، کبھی کوئی مرنے والا اپنی ساری پراپرٹی کسی فلاحی ادارے کے نام کر کے چلا جاتا ہے، اور کبھی کوئی مرنے والا اپنی ساری پراپرٹی کسی عورت کے نام کر کے چلا جاتا ہے۔ اور ان تمام صورتوں کے اندر جو دوسرے ورثاء ہیں ان کا حق مر جاتا ہے، لہذا یہ جو وہاں پہ مغربی یونین کے اندر وصیت کا جو ایک قانون موجود ہے نا، وہ انسانی اقدار کے مطابق نہیں ہے، اس سے انسان کی اخلاقیات اور اقدار اور بعد میں جو ورثاء ہیں ان کے لیے یہ نقصان دہ عمل ہے۔ انہوں نے بس یہ دیکھنا ہے کہ مرنے والا یہ لکھ کے چلا گیا
اب قانون کیا کہتا ہے یا فلاں کیا کہتا ہے اس کو ایک طرف رکھ دینا ہے اور ساری کی ساری جائیداد اس کے بقول کتے کے نام کر دینی. جو اس چیز کا نہ نفع حاصل کر سکتا ہے بھئی اس کو اس کا کیا نفع ہے، وہ تو ایک جانور ہے، جانوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز رکھی. مگر اسلام میں جو وصیت کے احکام اور قوانین ہیں، الحمدللہ وراثت کا حکم اترنے کے بعد بھی جو وصیت کے احکام شریعت مطہرہ نے باقی رکھے ہیں وہ اتنے جامع، کامل اور اکمل ہیں کہ بندہ ان کو پڑھ سن لینا تو بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یار اسلام نے کمی کون سی چھوڑی ہے. یہ ہم ہی ہیں جو کبھی ادھر ٹکرے مارتے ہیں کبھی ادھر ٹکرے مارتے ہیں. اس کا ایک سادہ سا فائدہ جو میں آپ کو عرض کیے دوں، یہ جمع تفریق کرنے والے نا مستشرقین یہ بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلامی میراث کے قانون کے مطابق اکثر یوں ہوتا ہے کہ مال اضافی بچ جاتا ہے، وہ جمع تقسیم جب ہوتی ہے نا تو وہ پورا پورا نہیں آتا، کچھ اضافی حصہ ضرور بچ جاتا ہے. تو یہ تو گویا کہ اس تقسیم کے اندر کمی ہے. بھئی بہترین تقسیم تو یہ ہے نا کہ بھئی مال پورا پورا آ جائے، لیکن جب تقسیم کیا باپ کو حصہ دیا، بیوی کو حصہ دیا، اولاد کو حصہ دیا تو پیچھے تو پھر مال بچ گیا. تو وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اسلام کی جمع تقسیم کے اندر نا کمی ہے. ان بیوقوفوں کو اتنا پتہ نہیں، یہ تو اسلام کا حسن ہے. اسلام نے وصیت کے احکام بھی برقرار رکھے، وراثت کا حکم بھی جاری کر دیا، اور یہ جو تقسیم کرنے کے بعد تھوڑا سا مال بچ گیا نا اس کو وصیت پہ موقوف کر دیا کہ بھئی مرنے والا ان ورثاء کو جن کو، ان اعزا و اقارب کو جن کو وراثت میں سے تو حصہ نہیں ملا. یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے لے پالک بیٹا جو ہوتا ہے جس کو عموماً کئی جو ہے وہ گود لے لیتے ہیں لوگ. اب بچے کو گود لے لیا لیکن وہ تو اس کی ولدیت اور ہے، اس کی وراثت میں سے تو اس کو حصہ نہیں ملے گا. اس کی وراثت تو شرعی قانون کے مطابق تقسیم ہوگی. تو اب شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ وصیت کر جا، وراثت میں سے ورثاء لے جائیں، لے پالک کے لیے تو وصیت کر جا، وہ جو تقسیم کے بعد بچ جائے گا نا وہ اس کو مل جائے گا. اسی طرح ایک اور مستشرقین بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام کی وراثت کی تقسیم کے اندر ایک کمی یہ ہے کہ یتیم پوتے کو اگر چچا تایا موجود ہونا تو دادے کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا. تو اس کے لیے بھی یہ وصیت کا قانون موجود ہے کہ بھی وراثت میں تو اس کا حصہ نہیں، کیونکہ باپ کے اصل جب موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، تو اب وہ پوتے کو اس وصیت میں، اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں جائے گا، لیکن اس کے لیے وصیت کا حصہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا، اس کے لیے وصیت کر کے جائے. بہرکیف وصیت کا فائدہ یہ ہے، ایک سادہ سا اگر سمجھ لیں کہ وہ اعزا و اقارب جو وارث نہیں ہیں ان کو بھی وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے. اللہ رب العزت نے، میں نے عرض کی دوسرے پارے کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ تم پہ وصیت کو لازم کیا گیا، لیکن بعد میں یہ آیت منسوخ ہوئی اور اس کی جگہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیات کا نزول ہوا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. مردوں کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے، عورتوں کے لیے بھی ایک مقرر حصہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے لازم کر دیا ہے، یہ مالک کائنات کا اصول ہے، یہ اللہ پاک کا قانون ہے. اور یہ جو سورہ آل عمران کی، سورہ نساء کا جو دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اس کے ابتدا سے لے کے اس آیت کو اور اس رکوع کو ہی جو ہے وہ میراث کی آیات کہا جاتا ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کو بیان فرمایا. یہاں چونکہ میں وصیت کی بات ابتدا میں کر رہا ہوں تو میں ایک دو بات اس بارے میں بھی کہنا آپ کی گوش گزار کرنا ضروری سمجھوں گا. وصیت کا جو حکم تھا اس کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اس کی اجازت باقی رکھی کہ جب فرمایا نا کہ
باپ کا اتنا حصہ ہے، بیٹے کا اتنا حصہ ہے، بیٹی کا اتنا حصہ ہے، تو ساتھ ہی اللہ پاک نے فرما دیا من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، مرنے والے کا قرضہ بھی اتار دو اور اس کی وصیت بھی پوری کر دو، اب جو بچ جائے وہ اس کی اولاد اور اس کے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر دو، یعنی وصیت ابھی باقی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی موت وصیت پر ہوئی وہ سنت پہ مرا، اور فرمایا کہ اس کی موت تقوی پہ ہوئی اور اس کی موت مغفرت کی حالت میں ہوئی، یعنی وہ مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس کچھ مال ہو اور وہ اس مال کے بارے میں ارادہ رکھتا ہو دل کے اندر کہ میں نے یہ مال، اس کا اتنا حصہ میں نے فلانے کو دینا ہے، تو فرمایا کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ 2 دن سے زیادہ وصیت لکھے بغیر رہے، 2 راتیں وصیت کے بغیر نہ سوئے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ جو ارادہ ہے نا دل کے اندر کہ اگر میں مر گیا تو میرا یہ مال اتنا حصہ فلاں کو ہے، فرمایا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے وہ اس کو لکھ کے اپنے پاس محفوظ رکھ لے، کیونکہ موت کا تو کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اس لیے اگر ارادہ ہے مال بھی ہے تو اس کو لکھنے کا حکم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرما دیا۔ بہت سے لوگ آخری وقت اپنی موت خراب کر دیتے ہیں، آخری وقت اکثر ایسے ہوتا ہے کہ حواس برقرار نہیں رہتے، اور جب حواس برقرار نہیں رہتے تو بندہ بونگیاں مار جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ساری جائیداد کسی مسجد کے نام کر جاتے ہیں، بیٹے سے کسی بات پہ جھگڑا ہوا، اچھا بھی ٹھیک ہے پھر میں بھی مرن لگے آپ دے چل ہوں فلانے تھا، میں مدرسے نو دے جاؤں گا، میں مسجد، بھئی جب اللہ نے تجھے یہ حق ہی نہیں دیا، اب جب تو اس دنیا سے جا رہا ہے اب یہ مال تیرا نہیں ہے، اب یہ وارثوں کا ہے، تو کون ہوتا ہے اس کے بارے میں اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے والا؟ بلکہ علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر شریعت اسلام کا قانون ہو تو قاضی حکم دے گا کہ اس بندے کی اس وصیت پہ عمل ہی نہیں ہوگا، وہ نافذ العمل ہی نہیں ہوگی۔ یہ کچھ باتیں میں آگے جا کے عرض کرتا ہوں، یعنی میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اکثر لوگ نا اپنی موت خراب کر جاتے ہیں، آخری وقت بیٹے سے بغض ہو گیا، حسد، کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا، دل کے اندر عداوت آ گئی، کہتے ہیں جا پھر یہ اخباروں میں اشتہار نہیں پڑھتے میں نے اپنے بیٹے کو منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے آگ کر دیا، اسلام کے اندر اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی اولاد میری نافرمانی کر دی ہے، تو رب کی نافرمانیاں نہیں کرتا، رب نے تجھ سے رزق چھین لیا ہے۔ بھئی میں رب کی تھوڑی نافرمانیاں کرتا ہوں، وہ پھر بھی رزق دیتا ہے، تو جس اولاد کو اللہ نے حصے دار کیا تو کون ہوتا ہے اس کو محروم کرنے والا؟ جس کو رب دیتا ہے تیری کیا اوقات ہے اس کو محروم کرنے کی؟ تو جو ہے نا محض اپنے غصے، اپنے عداوت، اپنے بغض اور لا علمی کی وجہ سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان معاملات کا، ان مسائل کا، آخری وقت جو ہے وہ اپنی، بلکہ یہ حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مرد ہے یا عورت ہے 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، فرمایا موت کے وقت وصیت ایسی کر جاتے ہیں جس سے ورثاء کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اللہ پاک ان پہ دوزخ کو واجب کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو وصیت کا میں نے عرض کی نا، اس کے بارے میں اسی وجہ سے میں وہ حدیث پاک جو پہلے میں نے عرض کی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کے پاس مال ہو وصیت کرنا چاہتا ہو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ 2 راتیں وصیت کیے بغیر سو جائے۔ اور میں نے عرض کی نا مرتے وقت آواز کھو جاتے ہیں، بندہ جو ہے وہ ایسے ہی بونگیاں مار جاتا ہے اور کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے اس کی آخرت خراب ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ہوش و حواس کو برقرار رکھتے ہوئے ایسی کوئی وصیت کرنی چاہیے جس سے بندے کی اپنی آخرت خراب نہ ہو جائے۔ اچھا، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بلکہ یہ دوسری حدیث پاک بھی اس سے متصل میں عرض کرتا چلوں، پھر اس کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام تسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا، یعنی مرتے وقت ایسی وصیت کر کے جائے جس سے اس کا بیٹا، بیٹی یا کوئی رشتہ دار محروم ہو جائے وراثت سے،
فرمایا جو اپنے وارث کی میراث کو کاٹے گا اللہ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا. اتنا سخت ہوگا اور ہم اس طرف بالکل توجہ نہیں کرتے. کثرت کے ساتھ ہمارے ہاں جو وراثت تقسیم ہوتی ہے نا شریعت مطالعہ کے مطابق نہیں تقسیم ہوتی. وارثین کے لیے، اور یہاں یہ بھی رک کے میں عرض کروں، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. یعنی بیٹا وارث ہے نا، اب باپ جو جس مال میں سے اس کو وصیت کرنے کی اجازت ہے نا، یعنی 1/3 مال میں سے 3 حصوں میں سے ایک حصے کے اندر مرنے والا وصیت کر سکتا ہے. اب اس ایک حصے کے اندر وصیت کی اجازت ہے لیکن بیٹے کے لیے نہیں کر سکتا، بیٹی کے لیے بھی نہیں کر سکتا. اگر اس کا باپ یا دادا ورثاء کے اندر ہے تو ان کے لیے بھی وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا. ان کو جب رب نے دے دیا تو تجھے تو وصیت کی اجازت یہ تھی کہ تو جو غریب رشتہ دار، محتاج، ضرورت مند ہیں جن کو تیرے مال میں سے حصہ نہیں ملنا، تو ان کے لیے وصیت کر کے جا. یہ وصیت کی اجازت وارثین کے لیے وصیت نہیں ہے، یہ غیر وارث کے لیے، کیونکہ اس طرح تو دوسرے بیٹے کے دل کے اندر بغض آ جائے گا کہ باپ جاتے جاتے میرے ساتھ ناانصافی کر گئے. تو اب بیٹے کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ بھئی میرے مکان دا فلانا حصہ نا اے میں اپنے جڑے پتر نے میری سیوا کی تھی وہ دے نہ کر دیتا. نہیں بھئی تیرا ہے ہی نہیں، تیرا تو 1/3 ہے اور اس میں سے بھی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے، دوسروں کے لیے وصیت ہے. تو وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. ہاں اس صورت کے اندر جائز ہے کہ سارے ورثاء اجازت دیں، سارے پتر سارے دھیاں کہن ابا جی ٹھیک ہے اے ساڈے فلانے بھرا نو حصہ دے دیو، سانو کوئی اعتراض نہیں. اور ہوں بھی سارے بالغ، نابالغ کوئی نہ ہو. اگر نابالغ ہے تو پھر بھی نہیں ہے، سارے بالغ ہیں پھر باپ ورثاء کی اجازت کے ساتھ وصیت کر سکتا ہے، وگرنہ وصیت کی اجازت نہیں. اچھا اب وصیت کی کچھ صورتیں ہیں جو واجب ہیں، مرنے والے پہ لازم ہے کہ ان معاملات کی وصیت کر کے جائے. وہ کون سی ہیں؟ اگر کسی بندے پہ کوئی قرض ہے، اس پہ لازم ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ورثاء کو بتا دے کہ بھئی میں نے فلاں بندے کا اتنا قرضہ دینا ہے، اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے ادا کر دیں. یہ آج کثرت کے ساتھ نا جنازوں پہ اعلان ہوتے ہیں کہ بھئی جے کسی نے ساڈے پیو کو لینا دینا ہوئے، چلے ٹھیک ہے ایک حد تک اعلان ٹھیک ہے، لیکن باپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرا پھل پکا ہوا ہے. وہ باپ کیا بات کریں، جوان کو پتہ نہیں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اگر اس نے کسی سے قرضہ لیا نا، وہ یا تو لکھ کے رکھ جائے یا اپنے کسی وارث کو بتا کے جائے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا اتنا قرضہ ہے، یہ فلاں کو تمہیں واپس کرنا ہے. یہ وصیت واجب ہے، مرنے والا لازم ہے اس پہ کہ وہ لکھ کے جائے یا کسی کو کہہ کے جائے کہ میں نے قرضہ لیا ہوا یہ ادا کر کے جانا. اچھا ایک یہ وصیت ہے جو واجب ہے، ایک اور وصیت ہے جو واجب ہے. کسی بندے پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، وہ ادا نہ کر سکا، گناہ تو ہے لیکن ہے تو اس کے ذمہ لازم. جتنے سال گزرتے جائیں گے، 1 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، 2 سالوں کی نہیں کی، 3 سالوں کی نہیں کی، وہ اس کے ذمہ اللہ کا قرضہ ہے. اب اس پہ لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میں نے اتنی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، میری طرف سے تم ادا کر دینا. یا فطرانہ ادا نہیں کیا کیونکہ یہ بھی واجب تھا، اس کا بھی بتا جائے. یا اس پہ حج فرض تھا تو وہ نہیں کر سکا. اللہ آج نا اس معاملے میں بڑی سستی، اللہ نے بڑا مال دیا، بڑا مال دیا، لیکن مصروفیت اتنی ہے، کہتے ہیں جی ساڈے کول ٹائم نہیں حج کرن دا. جب اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے دی ہے نا، اب وقت کی قید نہیں دیکھی جائے گی، اب مصروفیتیں نہیں دیکھی جائے گی، اب ولی فرصت کے اندر حج ادا کر. اچھا حج فرض ہو گیا، نہیں کیا، موت کا وقت آ گیا، اب اس پہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کہہ کے جائے کہ میری جگہ کسی کو حج کرا دینا. اس کو حج بدل کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بندہ اپنے کسی رشتہ دار کے نام کا حج کسی کو کروا دے کہ بھئی فلانا بندہ اس کو بڑا شوق ہے، چلو جی اس کو پیسے دو جی یہ حج کر رہے، میرے ابے دے نام دا حج کر رہے. اب جس پہ حج فرض تھا، حج کیے بغیر مر رہا ہے، اس کے پہ لازم ہے یہ وصیت کر کے جائے کہ بھئی میں نے حج نہیں کیا. یا اس نے کوئی قسم اٹھائی تھی اور اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکا قسم توڑنے کے بعد،
تو اب مرنے سے پہلے اس پہ لازم ہے کہ وہ کہہ کے جائے کہ بھئی یہ مجھ پہ لازم تھا، یا اس نے کسی رمضان کے مہینے کے روزے نہیں رکھے، ایک روزے کا ایک فدیہ ہے یعنی ایک فطرانہ ہے، آج کے حساب سے دیکھیں تو 320 یا 350 کے قریب، تو اب یا اس کی اولاد خود ادا کرے یا مرنے والا وصیت، یہ اس پہ لازم ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ مجھ پہ اتنے روزوں کا فطرانہ باقی ہے، فدیہ میرے مرنے کے بعد ان کو ادا کر دینا۔ تو یہ تو وہ تھی جو وصیتیں واجب تھیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا بھائی مر گیا ہے، یتیم بچے چھوڑ کے گیا ہے، مال چھوڑا تو ہے لیکن اگر اس کا مال میں قرض داروں کو ادا کروں نا، اس نے قرضہ دینا ہے لوگوں کا، اگر قرض داروں کو دیتا ہوں تو بچوں کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نمی برس پڑی، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو بچوں کی فکر کر رہا ہے، تیرے بھائی کو تو جنت کے دروازے پہ روکا ہوا ہے کہ جب تک قرض ادا نہیں ہوگا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو بچوں کی فکر میں پڑا ہوا ہے، اس کا جنت میں داخلہ رکا ہوا ہے۔ فرمایا قرض ادا کر تاکہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلیں اور اس کی آگے کی منزل آسان اور اس کی قبر سے بوجھ اترے۔ تو یہ لازم ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد نا اس کا مال 3 جگہوں پہ خرچ ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین پہ، اس کے کفن پہ اور اس کی قبر پہ جو خرچہ ہوگا یہ اس کے مال سے خرچ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا، اگر سارا مال ہی قرضے میں چلا جاتا ہے نا تو وہ چلا جائے، وارثوں کو نہیں ملے گا، اور اگر یہ بھی قرضے والا معاملہ بھی نہیں ہے، اب تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت دیکھی جائے گی، 1/3 مال کے اندر اس کی وصیت لگے گی۔ وصیت والے معاملے میں نے عرض کی کہ یہ چیزیں لازم ہیں، قرض یا اس پہ حج لازم تھا، زکوٰۃ لازم تھی، قسم کا کفارہ دینا تھا، روزوں کا فدیہ تھا، تو یہ چیزیں عبادات کا فدیہ اس پہ لازم تھا، یہ مر گیا وصیت بھی نہیں کی، تو اب اس کے 1/3 مال میں سے، یعنی اگر 3 لاکھ چھوڑ کے مرا ہے تو 1 لاکھ میں سے جتنا اس کا فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے وہ ادا کیا جائے گا، اور باقی 2 حصے وراثت کے اندر تقسیم ہیں۔ اور اب جو مال بچ گیا قرضہ ادا کرنے کے بعد، تجہیز و تکفین کے بعد، اور 1/3 مال میں وصیت نافذ ہونے کے بعد، اب وہ مال ورثاء کے اندر تقسیم ہوگا۔ آج نا ہمارے ہاں ایک اور بڑی خامی ہے، مرنے والے کے مال سے ختم دلائے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ اگر سارے بیٹے اجازت دیں جو ورثاء ہے پھر اس کے مال میں سے خرچ سکتے ہیں، ورنہ خرچنے کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا۔ اور اگر اس کے بچے نابالغ ہیں نا تو پھر تو بالکل ہی نہیں خرچ سکتے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کے مال کو ناحق استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ختم کون سا فرض ہے بھائی؟ کل شریف کا ختم، 10ویں کا ختم، ہم قائل ہیں اس چیز کے، الحمدللہ ہم انکاری نہیں ہے اس بات کے، اصالِ ثواب ہے، کرنا چاہیے، لیکن آپ اگر بچے نابالغ ہیں اس مرنے والے کے مال سے اس کا نہ کلوں کا ختم دلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا 10ویں کا ختم دلایا جا سکتا ہے، نہ اس کا 40ویں کا ختم دلایا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کے بچے بالغ نہیں ہوں گے، اجازت دیں گے تو پھر اس مال کو آپ خرچ سکتے، ورنہ نہیں خرچ سکتے۔ اب یہ تو تھی وصیت کی چند باتیں، اب آ جائے وراثت کے معاملے کی طرف۔ وراثت کسے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ اس دنیا سے جاتا ہے، دنیا کو چھوڑنے کے بعد جو مال وہ چھوڑ گیا، جو ترکہ اس نے چھوڑا، جو اس کی ملکیت والا مال تھا، کیونکہ دیکھیں نا یار، آج لوگ ہم دنیا کمانے کے اندر نا حلال حرام کی تمیز بھولے بیٹھے ہیں، اور نہیں پرواہ، حلال طریقے سے آ رہا ہے، حرام طریقے سے آ رہا ہے، بس بچوں کی آسائشیں پوری کرنی ہے، بیوی کی فرمائشیں پوری کرنی ہے، اپنے لیے سہولتیں ڈھونڈنی ہے، حلال طریقے سے آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، حرام طریقے سے آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور حلال حرام کی تمیز بھول گئی، ادھر تیرے سانس بند ہونے ہیں، مال تو تیرا رہنا ہی نہیں، یہ تو تیری اولاد کے اندر تقسیم ہو جانا ہے، قبر میں جوتیاں تجھے پڑنی ہیں، مال پہ عیاشیاں دوسروں نے کرنی۔ تو جو مال چھوڑ کے گیا بندہ اس کو مال وراثت کہا جاتا ہے، اس کی تقسیم کی بڑی اہمیت بھی ہے اور یہ بڑا نازک مسئلہ بھی ہے۔ بڑے بڑے مذہبی لوگ
5 وقت کے نمازی، داڑیاں رکھی ہوئی، قرآن کی تلاوت، توجہ نہیں، لا علمی ہے، اور اس معاملے کے اندر غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اور وہ حدیث پاک میں نے عرض کی کہ مرد یا عورت 60 سال اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، مرتے وقت اپنے وارث کا حق مار کے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو دوزخ میں پھینک۔ اب اللہ رب العزت نے چوتھے پارے کے اندر فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کا آغاز اولاد سے کیا، چونکہ ابتداء یہ چیزیں جو ہے وہ عام طور پہ یہ اولاد کے اندر ہی تقسیم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی وہیں سے آغاز کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت کا 2 گنا حصہ ہے، عورت کا آدھا ہے، مرد کا دونا ہے، بیٹے کا ڈبل ہے اور بیٹی کا آدھا حصہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے جو قانون نافذ کیا، آج کچھ اسلام مخالف لوگ اس معاملے میں پراپوگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اسلام عورت کا حق مارتا ہے، اسلام وراثت میں سے عورت کو آدھا حصہ دیتا ہے، حالانکہ ان لبرل قسم کے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہے۔ اور بے وقوفوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے بیٹی کا حصہ ہے ہی نہیں تھا، یہ تو اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے بیٹی کو حصہ دیا ہے، اسلام سے پہلے تو بیٹی کا حصہ نہیں تھا وراثت کے اندر، اس کو تو دیتا ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ ہمارے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں، بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، ہندو مت کے اندر بیٹی کا حصہ نہیں ہے، بدھ مت کے اندر بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے، عرب کے بت پرستوں کے اندر بیٹی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ اسلام کا احسان ہے کہ اسلام نے آ کے ان کافروں کو بھی یہ بتا دیا کہ بیٹی سر کا بوجھ نہیں ہوا کرتی، بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے، اس کا حصہ ہے وراثت کے اندر۔ جس باپ کی یہ بیٹا اولاد ہے اسی باپ کی یہ بیٹی بھی ہے، تو اگر بیٹے کو حصہ ملتا ہے تو بیٹی کو کیوں نہیں ملتا؟ تو اول تو یہ کہ اسلام سے پہلے حصہ نہیں تھا، اسلام نے دیا، اور دوسری بات یہ کہ اسلام نے اگر حصہ دیا نا عورت کو وراثت میں سے آدھا، تو دوسری طرف عورت کو ذمہ داری کوئی نہیں دی۔ بھائی مرد عورت کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو خرچے کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ لڑکی کرتی ہے۔ کبھی مرد نے بھی کہا جی مینوں خرچہ دواؤ، بھائی کیوں؟ عورت کے ذمہ تو خرچہ نہیں ہے، عورت کی ذمہ داری ہے ہی نہیں، ذمہ داری مرد کی ہے۔ اگر بیوی ہے شوہر کی ذمہ داری ہے، اگر بیٹی ہے باپ کی ذمہ داری ہے، اگر ماں ہے تو بیٹوں کی ذمہ داری ہے۔ قربان جائیں اسلام کے احسان پہ، اسلام نے عورت کو ذمہ داری کوئی نہیں دی، مردوں کو عورت کا ذمہ دار بنایا، لیکن جب حصہ دینے کی باری آئی تو اسلام نے عورت کو حصہ دے دیا۔ اسلام نے بیٹی کو مرد کا آدھا حصہ، بیٹے کا آدھا حصہ بیٹی کو عطا فرمایا، اور پھر بلکہ یہ بیٹی کو تو آدھا حصہ دیا، اور کئی مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ماں کو حصہ ملتا ہے، جہاں پہ دادی کو بھی شریعت مطالعہ حصہ دیتی ہے، اور جب وہ یعنی کبھی کبھی تقسیم کے اندر جب ورثاء ایسے ہوں، یہ ہر بندے کی وراثت جو ہے وہ اس کی کیفیت کے مطابق اور اس کے ورثاء کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ یہ تمام ذمہ داریاں، بلکہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا مال کہاں پہ خرچ کروں کہ جس کا مجھے اجر زیادہ ملے گا؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ پہ خرچ کر، سبحان اللہ، تجھے اجر ملے گا، تجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ یعنی ثواب بھی مل گیا، خرچ بھی اپنے رشتہ داروں پہ کر دیا، بلکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، بلکہ حضور نے خود پوچھا، فرمایا صحابہ بتاؤ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی نے کہا مسجد بنانے میں خرچ کرنا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، فرمایا نہیں، بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ حلال روزی کما کے اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حلال کا لقمہ ڈال دیتا ہے نا، وہ بہترین صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو کھلانے پہ بھی اسلام صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس بات کو سمجھے، عورت کی ذمہ داری شریعت نے کوئی نہیں رکھی، لیکن جب وراثت میں سے جائیداد میں سے حصہ دیا تو اللہ رب العزت نے بیٹی کو بھی شریک بنا دیا۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی لبرل لوگوں کی، اسلام مخالف لوگوں کی۔ یہ پروفیسر طبقہ جو زیادہ پڑھ جاتا ہے نا، ان کی عقل ہوا کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ اسلام پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
اور بڑی بڑی بکواسات ان کی زبانوں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بات تو تھی ان لوگوں کی، اب ایک بات ہم اپنی بھی کر لیں، اگر ناراض نہ ہو بھی جاؤ گے تو میرا کیڑا ٹکر بند ہو گیا۔ اچھا، یہ بات تو ان کی، اب ایک بات ہماری ہے۔ اسلام نے اور قانون نے حصہ رکھ دیا، مگر باپ حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بیٹی، بھائی اپنی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی۔ اور پھر یہاں یہ بھی بات یاد رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وراثت میں سے حصہ اسی نے دینا ہے جس کی کوئی 6 کنالوں پہ کوٹھی ہے، وہ کوٹھی تقسیم ہوگی، اور جس کا 10 مرلے کا 5 مرلے کا مکان ہے وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوگی۔ نہیں اجازت کسی کو کہ اپنی مرضی کے ساتھ اس کی تقسیم کرے۔ اور ہمارے ہاں اس بات کو بڑا تانا سمجھا جاتا ہے، جی بیٹی حصہ لینے آ گئی، بہن نے حصہ مانگ لیا، جی پھوپھی نے مطالبہ کر لیا تو کیوں کر لیا۔ اور ہماری حالت تو یہ ہوتی ہے جب رشتہ دیکھنے آتے ہیں نا کوئی بیٹی کا یا بہن کا دوسری پارٹی، تو بھائی بھی اور باپ بھی اپنے سارے جو پلاٹ ہوتے ہیں نا وہ سارے گن گن کے بتاتے ہیں، جی اے بھی پلاٹ ساڈا ہے، تے اے بھی پلاٹ ساڈا ہے، تے اے بھی پلاٹ ساڈا ہے۔ بھئی لالچ تو خود دل کے اندر پیدا کر دی، اب جب لالچ آ گئی تو وہ تو لالچ نہیں جائے گی، اب وہ اس کا شوہر اس کو مجبور کر کے بھیجے گا کہ جا بھراواں کولوں حصہ لے کے آ۔ اب بھائی کا دینے کا ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو بس پہلے ایسے ہی رشتہ کرنے کے لیے شو پیس بنا کے دکھا رہا تھا، جی اے بھی میرا ہے، اے بھی میرا ہے، اے بھی میرا ہے، تاکہ ان کے اوپر میرا روب جم جائے۔ اور تو نے روب جمایا، ان کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو گئی۔ لالچ نہ بھی پیدا ہوتی، جب شریعت نے حصہ دیا ہے تو پھر حصہ دینا ہے۔ وہ بہن بیچاری پھنس جاتی ہے، وہ حصہ مانگے تو بھائی جاتے ہیں، نہ مانگے تو شوہر جاتے ہیں، مانگ لے تو پیکے ختم، نہ مانگے تو سورے ختم، اس کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ اب بہرحال شریعت نے باپ کی جائیداد کے اندر بیٹی کا حصہ رکھا، چاہے وہ 4 مرلے کا مکان کیوں نہ ہو، اور قرآن و سنت کے اندر بالتفصیل اس کے احکام موجود ہیں۔ اس لیے اپنی قبروں پہ بوجھ نہ ڈالیں، اور یاد رکھیں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی زیادہ دعائیں کرے گا، مرنے کے بعد بیٹا زیادہ دعائیں کرے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ کثرت کے ساتھ ختم بیٹیاں ہی دلایا کرتی ہیں، کثرت کے ساتھ ہر جمعرات کو نا بیٹی کا ہی دوپٹہ بھیگا ہوتا ہے اپنے باپ کو یاد کر کر کے۔ کثرت کے ساتھ جب سال کا دن آتا ہے نا تو بیٹی ہی وہ سالن ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکاتی ہے کہ میری اماں کو یہ پسند تھا، میرے باپ کو یہ پسند تھا، میں نے اس کے ختم کے دن یہ پکا کے پیش کرنا ہے۔ وہ بیٹی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنا مصلح بھگو دیتی ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعائیں کر کر کے۔ لہٰذا اپنی قبروں پہ بوجھ نہ ڈالیں، جانے سے پہلے جب وہ لوگ کر جاتے ہیں کہ جی بیٹی کا حصہ ختم ہی کر جاتے ہیں، وہ لکھ کے ایسی چیز دے جاتے ہیں، اور پھر بھائی اپنی بہنوں کا حصہ دبا جاتے ہیں۔ نہ کریں یہ ظلم، نہ اپنی قبروں پہ بوجھ ڈالیں۔ ایک بیوہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ لے کے چلی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد کا انتقال ہو گیا، یتیم بچے ہیں۔ تو آقا مرنے والے کا جو بھائی تھا نا وہ ساری جائیداد پہ قابض ہو گیا ہے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب میں بچیاں لے کے کدھر جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ اور پھر اللہ رب العزت نے یہ چوتھے پارے کا یہ رکوع نازل فرمایا جس کے اندر وراثت کے احکام تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بیوی کو اس کا حصہ دے، اور بچیوں کو بچیوں کا حصہ دے، بچ جاتا ہے نا وہ تو رکھ لے، کیونکہ بطور اسباب وہ تیری ملکیت کے اندر آتا ہے، لہٰذا اتنا حصہ تو رکھ لے، باقی ان کے وارثوں کو دے۔ بیٹی ہو یا بیٹا ہو، شریعت مطہرہ نے حق مقرر کیا، لہٰذا باپ بیٹی پہ ظلم نہ کرے، بھائی اپنی بہن پہ ظلم نہ کرے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے قوانین نافذ ہے۔ اور اس رکوع کے آخر کے اندر نا اللہ رب العزت نے فرمایا تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اطاعت کرے گا وہ جنت میں ٹھکانہ بنائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی حدوں کو پامال کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے۔ لہذا نہ باپ بیٹی پہ ظلم کرے، نہ بھائی بہن پہ ظلم کرے۔ یہ غالباً کسی اخبار کے اندر میں نے پڑھا تھا، 2 آدمیوں کا نا شراکت پہ کاروبار تھا، ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسرا اس کی میت پہ کھڑا ہو گیا، جنازے پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں نے 45 لاکھ روپے لینے ہیں، پہلے ادا کرو گے تو میں نے جنازہ پڑھنے دینا ورنہ نہیں پڑھنے دینا۔
اب جتنے وارث تھے نا، جو بھائی تھے، جو بیٹے تھے، وہ سارے پریشان ہو گئے، سارے جوڑ کے بیٹھ گئے کہ سانو تو انہیں دسیا ہی نہیں سی، یہ جھوٹ بولتا ہے پیا۔ وہ سوچنے لگے، وہ باتیں کرنے لگے، بات چلتی چلتی گھر میں پہنچی عورتوں تک۔ اس کی بیٹی، مرنے والے کی بیٹی کو کسی نے بتایا، اس نے کہا تیرے باپ کا جنازہ روک لیا فلانے بندے نے، جو شریک تھا نا کاروبار کے اندر، اس نے جنازہ روک لیا۔ وہ کہتا 45 لاکھ لینا ہے۔ اس بی بی نے جتنے کنگن پہنے ہوئے تھے نا سونے کے، اس نے اتارے اور جا کے کہنے لگی یہ اس کو دے دو اور اس کو کہو تیری مہربانی میرے باپ کا جنازہ خراب نہ کر، جنازہ ہو لینے دے، اگر ان سے تیرا قرضہ ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ادا کروں گی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ اب وہ جب کنگن پہنچے نا سونے کے اس کے پاس، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا لوگوں سن لو، میں نے کوئی قرضہ نہیں لینا تھا مرنے والے سے۔ کہا پھر کیوں تو نے کہا؟ اس نے کہا مرنے والے نے کہا میں نے سب کو ان کی اوقات سے زیادہ دیا، میں نے سارے وارثوں کو دیا، میں نے بیٹوں کو بھی ان کی حیثیت کے مطابق دیا، میں نے سارے رشتہ داروں کو دیا، میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد میرا کون بنتا ہے۔ وہ کہنے لگا یہ 45 لاکھ نا اس مرنے والے نے مجھے پکڑایا تھا اور کہا تھا کہ جو میرا بن جائے نا یہ اس کو دے دینا، تو یہ 45 لاکھ اس بیٹی کا حق بنتا ہے کہ جس نے مرنے کے بعد بیٹے باتیں سوچ سمجھ رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، اور اس نے کنگن اتار کے میرے پاس بھیج دیے کہ بھئی اس کو بیچ کے میرے باپ کا قرضہ ادا کر لو۔ اور وہ جیلم کے بابے نے کہا تھا جنہ لئی تو پاپ کمائے، بھئی ان کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ، رب کے حکموں کی نافرمانی کر کے جا رہے ہیں، بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو محروم کر رہے ہیں۔ تقسیم وراثت بڑی اہم ضرورت ہے، اور بیٹی کو اس کو حصہ ملنا بھی چاہیے اور خوش دلی سے ملنا چاہیے، اس کے اندر دل تانگ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بہت بڑی برائیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک بندہ جب دیکھتا ہے نا کہ اب میں جانے والا ہوں، وہ اپنے بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے کہ ان میں اپنے اپنے نامے لوا لو۔ یہ چیز بھی جب وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ جا رہا ہے نا تو اب تو مال اس کا رہا ہی نہیں ہے، اب تو صرف 1/3 اس کا ہے، 2/3 تو اس کا نہیں ہے۔ ہاں ایک ہے، بندہ صحت سلامتی کے اندر ہے، تندرستی کے اندر ہے، اب وہ اگر اپنی اولاد کو کچھ دیتا ہے نا اپنی خوشی کے ساتھ، اس کو شریعت ہبہ کہتی ہے، تحفہ کہتی ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی کہانی وانڈ نہ کریا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نا ایک صحابی حاضر ہوئے، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا ہوا ہے، ساتھ ایک گھوڑا بڑا قیمتی نسل کا لیا ہوا ہے، مسجد نبی شریف کے باہر گھوڑا باندھا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر گھوڑا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور میں آپ کو گواہ بنانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ گھوڑا میں نے اپنے اس بیٹے کو دے دیا ہے، تحفہ دے دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دوسرے بیٹے کو بھی کچھ دیا ہے؟ عرض کی حضور اس کو کچھ نہیں دیا، صرف اس کو دیا ہے، یہ میری سیوا بڑی کرتا ہے، میری خدمت بڑی کرتا ہے۔ فرمایا پھر گناہ کے کاموں پہ میں گواہ نہیں بنتا، جا کسی اور کو گواہ بنا، اگر تو نے زندگی میں دینا نا تو۔ فرمایا پھر حضور نے وضاحت کے ساتھ اس کو سمجھایا، فرمایا تو یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی بیٹا تیری خدمت کرے یا سارے کریں؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں سارے مجھ سے محبت کریں، سارے میری خدمت کریں۔ فرمایا پھر تقسیم کے اندر بھی برابری کر، جیسے تو چاہتا ہے کہ سارے بیٹے تجھ سے محبت کریں، ایسے جب دینے پہ آئے تو پھر بھی یہ کہانی تقسیم نہ کر، سب بیٹوں کے اندر برابر تقسیم کر۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے اگر جیتے جی نام کر کے جا رہا ہے نا تو پھر یہ بیٹے کو 2 گنا اور بیٹی کو آدھا، یہ نہیں ہے، پھر برابر برابر ہے۔ بھئی تحفہ تو برابر ہوتا ہے نا سب اولاد کے اندر، اگر جیتے جی دے کے جا رہا ہے تو وہ برابر برابر ہے اور وہ تحفہ ہے۔ وراثت تو وہ ہے جو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے، یعنی مرنے کے بعد۔ اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے، جیتے جی باپ نا سب کچھ ہی بیٹوں کے نام کر گیا، پیچھے بچ گئی مائی نو ان پیچھوں کوئی نہیں سامدا، بھئی شریعت نے اسی لیے تو اس کا حصہ رکھا تھا، مرنے والے کی بیوی کا بھی حصہ رکھا تھا، اگر جاتا جاتا جب وہ چلا گیا اس کے مال میں سے بیوی کو حصہ ملے گا، جب بیوی کو حصہ مل گیا اولاد اور نہ صحیح وراثت کے لالچ میں خدمت کرتی رہے گی، اور کچھ نہیں تو یہی سمجھے گی کہ ماں دے نام فلانا پلاٹ ہے، فلانی جگہ ماں کے نام ہے، تو چلو اسی لالچ کے اندر ماں کی خدمت سیوا کرتے رہیں گے۔ مرنے والا یہ بھی ظلم کر گیا، اپنی بیوی کے ساتھ بھی ظلم کر گیا کہ جاتے جاتے سب کچھ ہی بیٹوں کے نام کر گیا، نہ بیوی کے لیے کچھ چھوڑا، نہ بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑا۔ تو وہ جب وہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر یہ جواب دیں اس بات کے، لوگ اپنے بیٹوں کو نوازتے بڑے حق ضائع کر جاتے ہیں اور بڑی ناانصافیاں کر جاتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں
کہ جن کا اللہ رب العزت نے حق ہی نہیں دیا ہمیں، اس لیے جن کا حق بنتا ہے ان کو ادا کریں، اور وراثت جو شریعت مطہرہ کا قانون ہے اس کے مطابق تقسیم کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی بزرگ تھے، ایک درویش تھے، وہ ساری زندگی جب دعا کرتے تھے نا تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ فلاں تاجر کی دونوں بیویوں پہ اپنا بڑا کرم کر، ان کے لیے بڑی دعا کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن مریدوں نے پوچھا حضرت وہ دو بیویوں والا قصہ کیا ہے؟ وہ تاجر کی بیویاں کون ہیں جن کے لیے آپ ہمہ وقت دعا کرتے ہیں؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے، فرمایا کہ میرے علاقے میں نا ایک تاجر تھا، اس نے دوسری شادی کر لی دوسرے علاقے کے اندر، یعنی دور دراز شہروں کے اندر بھی اس کا کاروبار تھا، بغداد کا رہنے والا تھا، مثال کے طور پہ موصل شام یا یمن کے اندر اس کی تجارت تھی، وہ وہاں پہ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اب جب آنا جانا اکثر ہو تو بیویوں کو شک تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب بیوی جو پہلی تھی اس کو شک ہو گیا کہ لگتا ہے بندے میرے نے دوجے تھا کر لیا تھا۔ اب اس نے نا ایک غلام کو پیسے دے کے بھیجا کہ پتہ کر کے آئے کہ میرے خامند کا کیا سلسلہ ہے۔ اب جب پتہ کیا تو پتہ لگ گیا کہ اس کی نا دوسری شادی ہوئی ہے اور اس نے فلانے شہر کے اندر اپنی ایک اور بیوی رکھی ہوئی ہے۔ اب جب خامند پلٹ کے گھر آیا نا تو اس نے لڑائی جھگڑا نہیں کیا جیسے آج کی عورتیں کرتی ہیں، بات کچھ بھی نہ ہو پھر بھی بنا لیتی ہیں، اور وہ اس تاجر کی بیوی نے نا، وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کی، اس نے خوب خدمت کی۔ 2-3 دن کے بعد وہ تاجر بیمار ہو گیا، اور جب بیمار ہوا تو اس نے اپنے تن من دھن کے ساتھ اس کی خدمت کی۔ مہینہ ڈیڑھ بیمار رہنے کے بعد تاجر فوت ہو گیا۔ فرماتے ہیں جب تاجر کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی جو تھی نا اس نے ساری جائیداد وراثت کا مال جو تھا سارا اکٹھا کیا اور اسی غلام کو دوبارہ بلوایا، اس کو پیسے دیے اور وہ سارا مال اکٹھا کر کے اس شہر کے اندر گئی جہاں اس کی دوسری بیوی رہتی تھی، اور وہاں پہ جا کے نا اس کے سامنے سارا مال رکھا، اور سارا مال رکھ کے نا کہنے لگی کہ وہ تو مر گیا ہے لیکن میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، میں اللہ رب العزت کا حق ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ تو وہ چلا گیا، مجھے پتا ہے میں نے تفتیش کروائی تھی کہ تو بھی اس کی بیوی ہے، لہٰذا یہ سارا مال اس نے چھوڑا ہے، اس میں سے اتنا حصہ تیرا ہے اتنا حصہ میرا ہے، اپنا حصہ تو رکھ لے میرا حصہ مجھے دے دے۔ آگے بھی تو مومنہ تھی، اسلام کو ماننے والی تھی، اس نے کہا یہ سارا ہی مال تیرا ہے، اس میں سے میرا کچھ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں اس نے تجھ سے نکاح کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ جب آخری بار آیا تھا نا تو مجھے علیحدہ بٹھا کے کہنے لگا مجھے حکیم نے بتایا کہ میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں، میں لا علاج بیماری کے اندر مبتلا ہوں، میں اب زیادہ دیر زندہ نہیں رہوں گا۔ وہ جاتے جاتے مجھے طلاق دے گیا کہ بھئی ایسے ہی میرے انتظار کے اندر نہ بیٹھی رہنا، مجھے طلاق بھی دے گیا اور مجھے اپنے مال میں سے یہ حصہ بھی دے گیا، لہٰذا حصہ بھی مجھے مل گیا ہے اور طلاق بھی وہ دے چکا ہے۔ جب طلاق دے گیا تو اب تو میں اس کے نکاح میں ہی نہیں ہوں۔ یہ غالباً پچھلے سال ڈاکٹر عامر لیاقت یہ سوشل میڈیا پہ کہتا ہے اس کے مرنے سے پہلے اس کی بیوی کا خوب جھگڑا تھا اس کے ساتھ، وہ شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، لیکن جس دن مر گیا تو وہ رو رہی تھی، وہ وراثت میں سے وہ پہلے کہہ رہی تھی مجھے طلاق ہو گئی ہے، اور جب وہ مر گیا تو اب وہ حصہ لینے کے لیے میدان کے اندر کود پڑی۔ لیکن قربان جائیں ان پاک لوگوں پہ، وہ پہلی بیوی حصہ لے کے وہاں پہنچ گئی اور دوسری نے کہہ دیا میرا ہے ہی نہیں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے اس وجہ سے ان بیویوں کی امانت داری کی وجہ سے میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں ان 2 عورتوں کے لیے ضرور دعا کروں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وراثت کے معاملات، وراثت کے اصول اور وراثت کے قانون یہ شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں تو نہ ظلم کریں اپنی بیٹیوں پہ، نہ ظلم کریں اپنی بہنوں پہ، ان کا حق نہ ماریں، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جواب دینا پڑے گا۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، آج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ وراثت تقسیم ہو رہی تھی، 2 بھائی نا زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے آپس میں لڑ رہے تھے، وہ جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ قریب سے گزرے تو وہ نا کھڑا کر کے کہنے لگے حضرت آپ عالم دین ہیں، بزرگ ہیں، دین کا علم رکھتے ہیں، ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیں۔ ایک کہنے لگا حضرت یہ میری ہے، یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، دوسرا کہنے لگا یہ میرا، کارنر پلاٹ کے لیے لڑائیاں ہو جاتی ہیں نا، حالانکہ یہ بات یاد رکھیں
وراثت کے اندر یہ نہیں ہے کہ بھئی 20 مرلے وہ چھوڑ کے چلا گیا تو 10 مرلے ایک نے رکھ لی، 10 مرلے دوسرے نے رکھ لی، سمجھا کہ جی سانجھی ہوگی، نہیں بھئی ایک کی قیمت زیادہ دوسری کی کم ہے، برابر کیسے ہو گئی؟ ان کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے گا اور اس حساب سے وراثت تقسیم ہوگی، زمین تقسیم نہیں ہوگی بلکہ اس کی قیمت تقسیم کی جائے گی اور اس کے مطابق شریعت مطالعہ فیصلہ کرے گی۔ اب وہ بھائی جھگڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے، تو حضرت شاہ صاحب کو کہنے لگے حضرت جی تسی فیصلہ فرما دیو۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، فرمایا میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اس زمین سے پوچھ لیتے ہیں یہ کس کی ہے۔ فرمایا اس سے نہ پوچھ لیں یہ پلاٹ کس کا ہے۔ تو کہنے لگے حضرت زمینیں بھی بولا کرتی ہیں۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی تو پھر کامل اللہ کے ولی، وہ جیلم کے بابے نے کہا تھا کہ کامل مرد صفائی والے جو کچھ کہن زبانوں، رب بھی اوہ کچھ منیندہ پکی خبر اسانو۔ اللہ کے ولی تو پھر زمین کو حکم دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا تھا نا دریائے نیل کو، تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نا زمین کو مخاطب کر کے کہنے لگے تو کس کی ہے، اس کی ہے یا اس کی ہے؟ زمین سے آواز آئی حضرت نہ میں اس کی نہ میں اس کی، یہ دونوں ہی میرے، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، وہ یہ دونوں ہی میرے ہیں، میرے اندر آنا ہوں، مٹی دا تو مٹی ہونا تے کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے، کس مال کے لیے جھگڑا کر رہے ہیں، کس زمین کے لیے قتل و غارت ہو رہی ہے، کس چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے بھائی بھائی کے اوپر جب وہ گن اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اس زمین کے ٹکڑے کے لیے جس کے اندر تم نے چلے جانا ہے، نہ جھگڑے کریں ان معاملات کے اندر، نہ لڑائیاں لیں، جن کا حق شریعت نے جتنا رکھا ہے نا وہ دے دیں، خدا بھی راضی ہو جائے گا، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت کے راستے بھی آسان فرما دے گا۔ مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک بڑا مزیدار قصہ لکھا یہ وراثت کے حوالے سے، وہ بھی میں عرض کرتا چلو اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تاجر کا ایک ہی بیٹا تھا اور بڑا طویل عرصہ وہ گھر سے بھاگ گیا، باپ سے جھگڑا ہوا، وہ گھر سے چلا گیا۔ یہاں یہ بھی بات یاد رہے، جو بیٹا نافرمان ہوتا ہے نا شریعت اس کو بھی حصہ دیتی ہے۔ بھائی کوئی کہے جی بیٹا نافرمان تھا تو اب اس کا حصہ کیسے ہو گیا؟ نا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی تھی نا، بھائی میں رب کی تھوڑی نافرمانیاں کرتا ہوں، ہم رب تعالیٰ کے تھوڑے احکامات کو توڑتے ہیں، رب ہمارا رزق بند کر دیتا ہے۔ تو جب رب ہمیں نہیں روکتا، ہمیں نہیں ٹوکتا، تو پھر بیٹا یا بیٹی اگر باپ کی نافرمان بھی ہے نا تو باپ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا حصہ کاٹ کے جائے۔ اب جب وہ تاجر کا بیٹے کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بیٹا گھر چھوڑ کے چلا گیا، تو کچھ عرصے کے بعد تاجر کا انتقال ہو گیا، 15-20 سال کے بعد جب تاجر کا انتقال ہوا، اتنے عرصے کے بعد تو بندے کے چہرے کے خد و حال بھی بدل جاتے ہیں۔ جب وہ بچہ گھر سے گیا تھا تو اس وقت تو بالکل ابھی جوانی کی سرحد میں قدم رکھ رہا تھا، اب جب 15-20 سال کے بعد پلٹ گیا تو اب تو وہ جوان بنا ہوا تھا، بلکہ پورا آدمی بنا ہوا تھا، اب چہرے پہ داڑھی بھی تھی، خد و حال بدلے ہوئے تھے۔ اس کے آنے سے پہلے 2 بندے اور دعوے دار ہو گئے اور وہ کہنے لگے جی ہم اس کے بیٹے ہیں، 3 دعوے دار ہو گئے، ایک اصل بیٹا، 2 نئے بندے، اور تینوں نے کہا جی یہ ہمارا باپ تھا، اس کی وراثت ہمیں ملنی چاہیے۔ اب قاضی کی عدالت میں مقدمہ گیا تو مولانا ابو نور محمد بشیر کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی صاحب نے نا ایک دیوار پہ اس تاجر کی تصویر بنوائی اور تصویر بنانے کے بعد دیوار کے اوپر لگائی، اور دیوار پہ لگانے کے بعد فرمانے لگے کہ بھئی میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس کا نشانہ اس کی آنکھ کی پتلی کے اندر جا کے لگے گا نا وہ وراثت کا حصے دار ہوگا اور وہ صحیح اس باپ کا بیٹا ہوگا۔ اب پہلے نے تیر کمان کھینچا، نشانہ لگایا، سیدھا آنکھ کی پتلی کے اندر جا کے بجا، تیر نکالا، پھر دوسرے کو دیا، کہا تو چلا، دوسرے نے چلایا، سیدھا آنکھ کی پتلی کے اندر جا کے بجا۔ جب تیسرے کی باری آئی اس نے کمان کھینچی، تیر جب چھوڑنے لگا نا ہاتھ کانپ گئے، ہاتھ کانپے، تیر کمان ہاتھ سے چھوٹ گیا، کہنے لگا قاضی صاحب میں تیر کوئی نہیں جے چلانا، وراثت انہاں نو دے دیو، میں نے نہیں چلانا تیر، وراثت ان کو دے دو۔ تو مرے ہوئے باپ کی آنکھ میں تیر چلاتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔ تو جب اتنی بات کی نا تو قاضی صاحب نے کہا یہ دونوں جھوٹے ہیں، یہ سچا ہے کہ بھئی اصل حق اس کا ہے۔ یہ وراثت اللہ رب العزت نے قانون مقرر کیا ہے اور جو مالک تعالیٰ کا قانون ہے اس کو نہ توڑیں، اور اسی کے مطابق اگر وصیت کرنی ہے تو وصیت بھی، چونکہ ہمارے ملک کا قانون
یہ شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے۔ اس وجہ سے کثرت کے ساتھ جھگڑوں کی نوبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے کہ قانون شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے۔ اگر قانون شریعت مطہرہ کے مطابق ہو تو پھر یہ جھگڑوں تک نوبت نہ آئے۔ تو بہرکیف کوشش کریں، اگر قانون وہ نہیں ہے تو ہم تو اللہ کے قانون کے نیچے آ جائیں، ہم تو ایسی وصیت نہ کر کے جائیں جس کے ساتھ کسی وارث کا حق مرتا ہو۔ اللہ رب العزت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زلف عنبری کا صدقہ ہم سب کو اپنے